بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم نے سابقہ درس میں سورۃ المسد یا سورۃ اللہب کی تفسیر لی تھی. اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ النصر. اس کی تلاوت اور تفسیر لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اذا جب جاء آگئی نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح حاصل ہو گئی. ورأيت الناس اور دیکھ لیا اپنے لوگوں کو یدخلون داخل ہوتے ہوئے فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجن فوج در فوج گروہ در گروہ. فسبح پس تسبیح بیان کرو پاکی بیان کرو بحمدی تعریف کے ساتھ ربک اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرو. واستغفرہ اور اس سے استغفار کرو بخشش مانگو. انہ کان توابا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی انہ بے شک وہ ہے کان ہے وہ توابا بہت توبہ قبول کرنے والا. یہ سورۃ النصر ہے کہ جو قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے. قرآن کریم کی سب سے آخری مکمل صورت جو نازل ہوتی ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد کچھ آیات تو نازل ہوئی ہوں گی لیکن مکمل صورت اس کے بعد کوئی اور نازل نہیں ہوئی. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اس وقت آپ پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت اس صورت کا نازل ہونا عین اس صورت کے موضوع کے مطابق ہے. سورت کا موضوع کیا ہے؟ سورت کے موضوع کے حوالے سے یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو جو بڑے بڑے صحابہ ہیں بڑی عمر کے علم رکھنے والے سمجھدار اور خاص طور پر بدر کے صحابہ بدری لوگ ان کو جمع کرتے ان کے ساتھ مشورہ کرتے. تو کیا کرتے ان بڑی عمر کے صحابہ کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو بھی شامل کرتے. اب عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آپ کو امید ہے یہ معلوم ہوگا کہ ان کی عمر کیا تھی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں آپ کے فوت ہونے سے پہلے ان کی یہ ابھی بلوغت تک پہنچ رہے تھے یعنی بچے تھے ابھی. تو عمر فاروق کے دور میں آپ 2-3 سال اور لگا رہے یعنی اگر آپ اس وقت 15 سال کے تھے تو پھر 18 سال کے ہو گئے یعنی بچے ہی ہیں پھر. تو بعض صحابہ کو اعتراض ہوتا کہ ہمارے بچوں جیسا ہے اس کو کیوں ساتھ بٹھا لیا جاتا ہے. تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ان لوگوں کو واضح کرنا کہ ان کو میں کیوں شامل کرتا ہوں اس مجلس میں. تو کہتے ہیں ایک دن مجلس تھی میرے فاروق کی تو انہوں نے مجھے خاص طور پر پیغام بھیجا کہ تم نے آنا ہے عبداللہ ابن عباس کو. تو فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی خاص معاملہ ہے. تو جب میں جاتا ہوں مجلس ہوتی ہے مشورے ہوتے ہیں اس کے بعد میرے فاروق پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ تمہارا اس صورت کے بارے میں کیا خیال ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح اس صورت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو صحابہ نے اپنی رائے پیش کی. کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب فتح ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو شکر ادا کرتے ہوئے اور اس طرح کی باتیں کی. تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اپنے عباس تم کیا کہتے ہو.
تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کا پیغام دیا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ اب پورا ہو چکا. اللہ کی مدد نصرت آ گئی، فتح حاصل ہوگی، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے. یعنی آپ کا جو اصل مقصد تھا دنیا میں آنے کا، جو ٹارگٹ تھا دین کی دعوت دینا، لوگوں کو دین میں داخل کرنا، دین کو غالب کرنا، وہ مقصد پورا ہو چکا. اور آدمی کا جب کام پورا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر کو واپس لوٹتا ہے. تو اصل گھر یہ نہیں ہمارا، اصل گھر وہ ہے جہاں سے ہمارے بابا جی کو نکالا گیا تھا، آدم علیہ السلام. تو اس کا معنی پھر یہ ہے کہ آپ کا کام پورا ہو چکا ہے، اور کام پورا ہو گیا تو اس کا مطلب پھر آپ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اور واپس جانے کی تیاری کرو. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا پیغام ہے. تو میرے فرماتے ہیں کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں. تو میرے فاروق نے صحابہ کو دکھانا بتانا تھا کہ ابن عباس اگرچہ نوعمر ہے، چھوٹے ہیں، لیکن ان کی عقل اور ان کی سوچ فکر اور فہم کیا ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. کیا فرمایا تھا؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر، وعلمہ التأویل، اور قرآن کی تفسیر اس کو سکھا. اس لیے آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ صحابہ کرام میں سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اگرچہ حدیث کے بھی بہت سی حدیثیں بھی انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں روایت کی ہیں، لیکن خصوصاً قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے جس قدر ان کی کوشش ان کے رہا ہے وہ اور کسی استاد دوسرے صحابی کا نہیں ہے، خود ان کا بھی اور پھر ان کے شاگردوں کا بھی. اس لیے آپ دیکھو کہ تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہوئے اکثر و بیشتر جو تفسیریں کرنے والے تابعین ہیں وہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. تو بات کر رہے تھے یہ ہے سورت کا موضوع. تو سورت کا موضوع پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری ایام میں یہ سورت نازل کر کے پیغام دیا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ پورا ہو چکا، اب واپسی کی تیاری کرو. فرماتا اللہ تعالیٰ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، اور فتح حاصل ہو گئی. اگرچہ فتوحات اور بھی بدر سے لے کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دیتا رہا ہے فتوحات، لیکن ایک وہ فتح ہے کہ جو فیصلہ کن فتح ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ فتح مکہ ہے. وہ فیصلہ کن فتح کیوں ہے؟ اگرچہ اللہ نے یوم بدر کو بھی یوم الفرقان کا نام دیا ہے، وہ بھی فرقان یعنی فیصلہ کن دن ہے، لیکن فتح مکہ جو ہے خصوصی طور پر اس لیے فیصلہ کن ہے کہ اس فتح کے ساتھ اسلام کی تاریخ کا جو ہے بالکل رخ بدل جاتا ہے. جہاں پر کہیں ایک دو آدمی اسلام لاتے تھے اور وہ بھی بعض کا ڈر خوف کی حالت میں، اب جو ہے فتح مکہ کے بعد صورتحال یہ تھی کہ لوگ پورے کے پورے قبیلے اور قومیں اسلام میں داخل ہو رہے تھے، بلکہ ان کی اب کمپٹیشن چل رہا تھا کہ کون ہے کہ جو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر جو اسلام قبول کرے. اب پوری کی پورا قبیلہ تو نہیں آ سکتا تھا. عام طور پر ہوتا کیا تھا کہ ہر قبیلے والے، ہر خاندان والے، ہر علاقے کے لوگ اپنے سرکردہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ایک وفد کی شکل میں. تو وہ آپ کے پاس آتے اور آ کے جو ہے وہ اسلام قبول کرتے. اور اسی لیے 9 ہجری کو، ہجرت کے 9واں سال جو ہے، اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الوفود، کہ وہ سال جو وفدوں کے آنے کا سال ہے. کہ اس قدر دن رات صبح و شام لوگوں کا آنا جانا چلا ہوا تھا کہ پوری قومیں قبیلے ان کے وفد آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
اور آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے کیوں یہ چیز نہیں تھی؟ اس کی وجہ بھائیوں بہت بڑی، ہم آگے پڑھیں گے صورتوں کے اندر، صورت قریش، صورت الفیل، اس طرح کی صورتوں پڑھیں گے آگے چل کر کے، کہ عربوں کے ہاں بیت اللہ مکہ مکرمہ یہ ان کے ہاں فطری طور پر اور نسل در نسل اس شہر کی تعظیم، اللہ کے گھر کی تعظیم یہ چلی آ رہی تھی۔ تو نہ کہ صرف بیت اللہ کی تعظیم، نہ کہ صرف مکہ کی تعظیم، بلکہ اس کے رہنے والوں کی بھی۔ اسلام سے پہلے عربوں کا جو کلچر تھا دنگے فساد کا، قتل و قتال کا، لوٹ مار کا، کہ کوئی آدمی گھر سے نکل کر اس کو خیر وفیت گھر واپس لوٹنے کی امید نہیں ہوتی تھی، سوائے مکہ کے لوگوں کی، کہ نہ تو کسی کو مکہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت ہوتی تھی اسلام سے پہلے، جاہلیت میں، اس لوٹ مار کے دور میں نہ تو کسی کو مکہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت ہوتی تھی، اور نہ ہی مکہ والوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ سمجھتے تھے کہ ان کی کسی طرح سے توہین ہونا بھی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ مکہ کے لوگ قریش عربوں کے روحانی پیشوا سمجھے جاتے تھے، اور جہاں کہیں بھی قریشی جاتا، مکہ کا آدمی ہوتا، جہاں کہیں بھی مکہ سے باہر بھی دور دراز پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قریشی ہے، مکی ہے، وہیں پر لوگوں کی آنکھیں ان کے سامنے بچ جاتی، عزت و تقریب سے۔ تو یہ حال تھا، اس لیے اب لوگوں کے سامنے کیا تھا؟ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دوسرے مکہ کے قریش آپ کے دشمن بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی کتنی بڑی یہاں پر الجھن تھی، یعنی اگر ہم میں سے کوئی وہاں پر ہوتا تو شاید اسی الجھن کا شکار ہوتا کہ قریش کے لوگ جو کہ روحانی پیشوا ہیں، نسل در نسل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بیت اللہ کے سرپرست اس کے متولی ہیں، یہ سچے ہیں یا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے ہیں؟ اب طبی طور پر انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کا جو پہلا رستہ چلا آ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ وہ اقبال کا کہنا ہے، رسم کہن پہ چلنا، کہ صاحب کا جو زمانے کی رسمیں ہیں اس پر چلتے رہنا، اور آئین نو سے ڈرنا، کہ جو نئی چیز ہے اس سے ڈرنا، یہ قوموں کے اندر چلا آیا ہے ہمیشہ سے۔ تو چنانچہ لوگوں کے اندر یہ تھا کہ ایک طرف قریش ہے، مکہ کے سرپرست، بیت اللہ کے متولی جو روحانی پیشوا سمجھے جاتے تھے، اور ان کے مقابلے میں ان کے دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی الجھن تھی کہ اب کون سچا ہے۔ اب جو ہے وہ اس انتظار میں تھے کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ پر فتح حاصل کر لیتے ہیں، ان کو یہ تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مکہ سے ان کو نکال دیا گیا ہے اور مکہ سے نکل گئے ہیں، یہ تو دیکھ چکے تھے، اور یہ دیکھ کر اور بھی ان کے اسلام کے بارے میں شک و شبہات اور بڑھ گئے تھے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو مکہ سے ان کو نکالا نہ جاتا، مکہ سے نکلتے نہ، لیکن جب ہجرتیں کرنا پڑی، اور بھی ان کافروں کے، عام عرب کے لوگوں کے شک و شبہات اسلام کے بارے میں اور پختہ ہو گئے کہ یہ دین پھر صحیح نہیں لگتا۔ لیکن جب اس کے بعد بدر کی فتح اور فتوحات حاصل ہونا شروع ہوئی، پھر سے ان کے ہاں اسلام کی کچھ عظمت ان کے دلوں میں بیٹھنا شروع ہوئی کہ اسلام کو دین ہے، واقعی لگتا ہے کہ صحیح ہوگا، لیکن ابھی تک ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں مکہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا مکہ پر قریش ہی کا قبضہ جمع رہتا ہے یا کہ مسلمان اس کو فتح کرتے ہیں۔ تو چنانچہ مکہ کا فتح ہوا کس سال؟ 8 ہجری بارک اللہ۔ کون سی تاریخ؟ 20 رمضان کو۔ 20 رمضان میں 20ویں روزے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تقریباً 10,000 کے قریب لشکر لے کر آتے ہیں، اور مکہ فتح ہوتا ہے، اور بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ چونکہ بیت اللہ ہے، حرم کی جگہ ہے، یہاں پر خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے آپ نے پہلے سے ہی
مکہ سے باہر ہی ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے اس وقت، ان کے ساتھ اس بات کو طے کر دیا کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے کہ امن و امان سے فتح حاصل ہو، اس لیے ہم تم کو بھی امان دیتے ہیں، اور جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے، جو بیت اللہ میں آ جائے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ان سبھی کے لیے امان ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے سوائے ایک دو چھوٹی موٹی جھڑپوں کے اور اس کے سوا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا، اور امن و امان کے ساتھ جو ہے مکہ فتح ہوتا ہے۔ تو جب مکہ فتح ہوتا ہے، اب جو ہے عربوں کے شک و شبہات دور ہو گئے، جو ابھی تک دیکھ رہے تھے نا، جس طرح کہتے ہیں کہ اونٹ کس پلٹی کس یعنی کہ پیترے بیٹھتا ہے، تو اس کی مثال کہ مکہ فتح ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیا، اب عربوں کے شک و شبہات دور ہو گئے کہ واقعی اسلام سچا دین ہے۔ یہ وجہ تھی کہ پورے قوم قبیلے اب آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج، پورے قبیلے قومیں داخل ہو رہی ہیں اسلام میں۔ تو جب یہ چیز دیکھو تو کیا کرو؟ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ اتنی عظیم فتح اور اتنا بڑا انقلاب لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ مانتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو، تسبیحات بیان کرو اس کی تعریفوں کے ساتھ۔ اس فتح کے حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو، وہ شکر اللہ کی تعریفوں کے ساتھ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو جب انعامات ملتے ہیں، فتوحات حاصل ہوتی ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے، اور ان کے مقابلے میں دنیا کے مادہ پرستوں کو، دنیا کے بدماشوں عیاشوں کو جب کوئی انعامات ملتے ہیں، کوئی فتوحات ملتی ہیں، تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے 14 اگست گزرا ہے، وہ یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے بھی، اس سے انڈیا کے حوالے سے 15 اگست گزرا ہے، وہاں پر بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہوتا تھا، کس انداز سے ڈانس ناچ گانے چلے ہیں اور بےہودگیاں ہوئی ہیں۔ اور ادھر جو ہے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب، تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، سب سے پہلے تو عرب کا حال، عرب کے جاہل مشرک، وہ لوگ جو اپنی ہی اولادوں کو قتل کرنے والے، اور ان کو جو دنگا فساد تھا وہ تو تھا ہی اسلام سے پہلے، جو ان کی جاہلیت کی حالت تھی، اپنی ہی اولادوں کو قتل کرنے والے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، یعنی اس قدر ان کی اخلاقی حالت گری ہوئی اور ان کا دین اور عقیدہ کس قدر بگڑا ہوا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے پتھروں کی مورتیاں گھڑ کر انہیں کو اپنا رب مانتے۔ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، ایک دن بیٹھے بیٹھے پہلے ہنسے اور پھر روئے، شاید آپ کو واقعہ سنایا نہیں پہلے۔ تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جاہلیت کے دن یاد کر کے مجھے اپنی حالت پر ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا۔ کہتے کبھی ہم نے سفر پہ جانا ہوتا تو کھجوروں کو جمع کرتے، ان کو جمع کر کے پرس کر کے ایک مورتی بنا لیتے، بت بنا لیتے، تو جہاں کہیں بھی بیٹھتے اٹھتے وہ ہمارا رب ہوتا، اس کے سامنے جھکتے، اس سے فریادیں کرتے، اور جب کبھی کھانا ختم ہو جاتا پھر وہ ہمارا رب جو ہے واقع مشکل کشا بن جاتا، اسی کو اٹھا کر کھا لیتے۔ تو کہتے ہمیں مجھے اس بات پر رونا بھی آیا، ہنسی بھی ہے، کیا حماقتیں تھی۔ تو یہ عرب کے لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قوم کی تربیت کرنا، اور تربیت بھی ایسی کرنا کہ جیسی تربیت آج تک انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ اتنا بڑا انقلاب معمولی سی چیز ہے، اور نہ کہ صرف قوم کی تربیت کی بلکہ فتوحات کی، کفر کی کمر توڑی، کفر کو گرایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے عرب تو عرب تھے، بلکہ
عجم کے جو ملک تھے، فارس، ایران وغیرہ بھی اور روم وغیرہ بھی، سبھی کو اسلام کی دعوت دے چکے تھے، بلکہ اسلام کا پیغام ان تک بھی پہنچا چکے تھے۔ اتنا بڑا انقلاب۔ آج ہمارے چھوٹی موٹی کوئی فتح نصرت ملتی ہے، کوئی الیکشن جیت جاتا ہے تو کئی ہفتے ان کے بھگڑے راج نہیں بند ہوتے، اور یہاں پر حال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح ہوتا ہے، مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر، آپ کا سر اس قدر جھکا ہوا تھا، روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ کا سر جو ہے وہ اونٹ کے اس کی گردن کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، اس قدر آپ کا سر جھکا ہوا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور مکہ میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس حاصل ہونے والی فتح پر 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، جس کو علماء صلاۃ الفتح کا نام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کمانڈر کے لیے سنت ہے کہ وہ جب بھی کوئی شہر کا علاقہ فتح کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 8 رکعتیں پڑھیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں کا اللہ کی نعمتوں کو پانے کا بھائیوں یہ انداز ہوتا ہے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو، تو وہاں پر کوئی بدماشی عیاشی نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں پر۔ اور حق اور تقاضا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتیں، اس کا تقاضا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ مانتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنی اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی تعریفیں بیان کرو، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کرو، بخشش مانگو۔ بخشش کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہ سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر کے کون سا گناہ کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ دین کا چھوٹا موٹا کام کر لیں، اسی سیلاب میں ہی، اس حالات میں ہی کسی نے کوئی 2-4 پیسے دے دیے فنڈ کے، یا کسی محتاج تک پہنچ کر تھوڑی اس کی مدد کر دی، تو آج کل سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا نام لگ رہے ہیں، کیا کیا نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال کہ جن کا حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں ہوتا۔ جن کا اللہ پر ایمان ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، اپنی پوری قوتیں صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، اور پھر بھی ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں اللہ کا حق، اللہ نے جو مجھ پر حق فرض کیا تھا وہ ادا ہوا یا نہیں ہوا، ان کا یہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر تو ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد ان کی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ تم نے کام تو بہت بڑا کیا ہے، انقلاب تو بہت بڑا پیدا کر دیا، لیکن پھر بھی استغفار کرو، پھر بھی بخشش مانگو۔ کیوں؟ کہ جس طرح کسی نے کہا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا، انسان بھائی کچھ بھی کیوں نہ کر لے، اپنی پوری صلاحیتیں ہر چیز کیوں نہ اللہ کی راہ میں لگا دے، پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں انسان کی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی باقی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، اور یہ صورت خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اگرچہ آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے باقی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ اس سے مخاطب ہیں کہ آپ اللہ سے استغفار کرو۔ کس لیے؟ کہ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، اور اسی لیے نماز پڑھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ وہ آپ سے پوچھے بھی آپ نے تو نماز پڑھی، آپ نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، استغفر اللہ کہہ رہے۔ حج کرنے کے، حج کے حوالے سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ حج کے جب اعمال مکمل ہو گئے تو کیا کرو؟ اللہ کا زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، ذکر کرو، اور عموماً عبادات کے آخر میں اللہ استغفار کا حکم دیتا ہے، بخشش مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ کس لیے؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے عبادت جتنی بھی اپنی محنت سے، کوشش سے اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر سنت کے مطابق کیوں نہ ادا کی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا، اس میں کوئی کمی خلل کمزوری ضرور ہوگی۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اور بہت بڑی بات دوسری جو سمجھنے والی ہے،
کہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے کہ کسی آدمی کو جو نیکی کر لیتا ہے اس کے دل میں بٹھاتا ہے کہ تم نے بڑا کام کیا. کسی نے 100 دینار کا صدقہ دے دیا، دیکھو اتنا بڑا صدقہ دے دیا، لوگ تو ایک دینار بھی نہیں دیتے. سمجھے نا؟ کسی نے اگر کوئی تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لی، بھئی اتنا بڑا کام کر لیا، لوگ تو فرق بھی نہیں پڑتے. یہ شیطان کا وار. وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ رات کے وقت کہیں اکٹھے تھے، قافلہ تھا، تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں، قافلہ رک گیا، سو گئے، لوگ تھکے ہوئے تھے. ان دونوں نے رات کے وقت تہجد پڑھنا شروع کر دیا. تو تہجد پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ایسے آ کے سو گئے. تو باپ کہتا ہے بیٹا تم بھی سو جاتے تو زیادہ بہتر تھا، تم بھی سو جاتے تو زیادہ بہتر تھا کہ تم نے ان لوگوں پر جو تان بازی کر دی. اللہ نے تجھے اگر توفیق دے دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ کہ لوگوں پر تان بازیاں کرو. اور یہ بہت بڑا سبق ہے بھائیوں، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی عبادت کی توفیق دیتا ہے، کسی نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، تو محض اللہ کا اس پر احسان ہے کہ جس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر استغفار کا دوسرا بڑا مقصد کہ کہیں شیطان دل میں یہ نہ ڈال دے کہ تو نے بڑا کام کر دیا ہے. اس لیے استغفار کرو کہ تمہارا کام ابھی اس میں کمی ہے، کمزوری ہے، نہ سمجھو کہ بہت بڑا کام ہے. اور یہاں پر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہاں پر چونکہ توبہ کا ذکر ہوا ہے تو ہم درس ختم کرنے سے پہلے توبہ کی شرطیں بیان کر دیں، اور بلکہ آپ سے اگر سن لیں تو کیا خیال ہے؟ بتا سکتے ہیں کہ توبہ کی کیا کیا شرطیں ہیں؟ کتنی شرطیں ہیں ویسے؟ توبہ سے کبھی کی نہیں کی تو ہوگی، کبھی کرتے رہتے ہوں. ہاں ایک شرط یہ ہے ماشاء اللہ کہ سچے دل سے توبہ کی جائے ماشاء اللہ. دوبارہ گناہ نہیں کرنا. تو اگر کر لیا تو پہلی توبہ ہو جاتی ہے. پھر تو چلیے اور کچھ باقی بھائیوں کی شرکت رہے. توبہ کی علماء نے 5 شرطیں ذکر کی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو، کیونکہ توبہ سب سے عظیم ترین عبادت ہے، اور عبادت کے لیے بنیادی شرط ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو. بندوں کو لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے نہیں میں توبہ طائب ہو رہا ہوں، اللہ کے لیے ہو. پہلی شرط. دوسری شرط کیا ہے کہ جو کیا ہوا گناہ ہے اس گناہ کا احساس ہو کہ میں نے واقعی گناہ کیا ہے، اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو. میں نے کوئی غلط کام کیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ غلط ہے، توبہ کس بات کی کروں گا. اس لیے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کا احساس ہو، اس پر ندامت ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تاکہ واقعی ہی توبہ حقیقی معنوں میں ہو. تیسری شرط جو کہ ارشاد بھائی نے ذکر کیا ہے کہ آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا عزم ارادہ ہو. صرف الفاظ میں تھوڑا سا فرق کریں گے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آئندہ سے گناہ نہ کرے، یہ شرط ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ تو ہو جائے گا. پھر اگر گناہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ پہلی توبہ بھی جاتی رہے. شرط تو یہ ہے نا کہ آئندہ گناہ نہ کرے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا عزم ارادہ کریں کہ اللہ اب جو ہو چکا آئندہ سے نہیں کروں گا، یعنی توبہ کرتے ہوئے دل میں ہو کہ آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا. اور اگر دل میں ہو کہ چلو بھی توبہ کرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اس کو قتل کر دو، اس کے بعد نیک بن جانا. آج ہم صبح تفسیر پڑھ رہے تھے. تو اس لیے ایسی توبہ نہیں ہوتی. توبہ وہی ہوتی ہے کہ جب آدمی آئندہ سے نہ کرنے کا عزم ارادہ ہو کہ اللہ واقعی غلطی کر بیٹھا، گناہ ہو گیا، اور آئندہ سے تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں آئندہ سے نہیں کروں گا. عزم ارادہ ہو. اور عزم ارادے کا معنی یہ ہے کہ آئندہ سے خدا نخواستہ شیطان نے پھر بہکا کے کروا دیا تو آپ کی پہلی توبہ اپنی جگہ پر باقی ہے، وہ نہیں گئی.
اب نئے سرے سے پھر توبہ کر لو. اور گناہ ہوتے رہتے ہیں, آدمی توبہ کرتا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرو اور توبہ نہ کرو تو اللہ تم کو لے جائے, ختم کر دے, اور ایسے لوگوں کو لا بسائے کہ جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ دائر ہو. اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے. تو تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سے نہ عزم کرنے کا ارادہ ہو. اور چوتھی شرط کیا ہے کہ اگر کسی بندے کا حق ہے, ایک تو حق اللہ کا ہے نماز جیسا, اب وہ تو اللہ سے توبہ طائب ہونا ہے, لیکن کسی بندے کا حق ہے تو اس کو دیا جائے. کسی کے ساتھ کوئی مالی معاملہ ہے اونچ نیچ کا, کوئی اور کسی پر بہتان الزام لگایا ہے, چغلی غیبتیں کی ہیں, اور معاملات ہیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کے بندوں کے ساتھ, تو کسی بندے کا حق ہے تو ادا کیا جائے. کیونکہ ادا نہیں ہوگا, ہاں اللہ کے ہاں تو معافی ہو جائے گی, لیکن بندے کی معافی نہیں, وہ قیامت کے دن اس کا حق دینا پڑے گا. اور پانچویں شرط کیا ہے کہ توبہ اپنے وقت پر ہو. اور توبہ کے وقت دو ہیں. ایک وقت ہے کہ جو پوری کائنات کے لحاظ سے ہے, وہ کب تک ہے؟ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے, اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ سبھی لوگ توبہ کریں گے, لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ قیامت کی آخری نشانی میں سے ہے. تو یہ تو پوری کائنات کے لحاظ سے ہے. اور ہر انسان کے لحاظ سے کب تک ہے؟ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان کنی کی حالت نہیں ہوتی. جان کنی کی حالت جانتے ہوں گے کہ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے, جان نکل رہی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ بیمار ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچو گے نہیں, ابھی یہ زندگی زندہ ہے, اس کی توبہ ہوگی. لیکن جب موت آ رہی ہے, فرشتے دیکھ لیے ہیں, اور واقعی ہی جان کنی کی حالت وہ فرعون جیسی جب ڈوب رہا تھا, اس وقت کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. تو یہ 5 شرطیں ہیں. اللہ کے لیے خالص ہو, اپنے کیے ہوئے گناہ کی ندامت شرمندگی ہو, آئندہ سے نہ کرنے کا عزم ارادہ ہو, اور ظاہر بات گناہ کو چھوڑا بھی جائے فوری طور پر, اور اگر کسی بندے کا حق ہے تو اس کو دیا جائے, اور توبہ اپنے وقت پر ہو. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.